محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق قاعدہ سے ہے۔ ایک قاعدہ باب تفاعل و تفاعل میں دو تا اکٹھے ہونے کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد جو قاعدہ ہے، قاعدہ چوں پائے ازیں دو باب، چوں پائے ازیں دو باب، یکے ازیں حروف باشد۔ جب ان دو بابوں میں سے کسی باب کا، یا جب ان دو بابوں کا فا، از کا ترجمہ کا ہوگا، جب ان دو بابوں کا فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی ایک ہو، جب ان دو بابوں کا فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی ایک ہو، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ان میں سے ہو۔ جائز است کہ تائے تفاعل و تفاعل را بفا کلمہ بدل کر دند، تو جائز ہے، جب ایسا ہو تو جائز ہے۔ چوں کلمہ شرط ہے اور جائز است یہ اس کی جزا ہے، تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمے سے بدل کر دیں، یا بدل کر، فا کلمے سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں، تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمے سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں۔ جیسے تظاہرون ہے، اوپر مثال میں تظاہرون، تو تظاہرا، اس میں فا کلمہ زوا ہوا، تو اب جائز ہے کہ تفاعل کی تا کو فا کلمہ ہی بنا دیا جائے، یعنی زوا سے ہی بدل دیا جائے۔ تو تظاہرون تھا، اب ہو جائے گا زواہرون، زواہرون۔ اب ادغام کر دیا جائے۔ اب ادغام کرنے کے لیے مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے، تو پہلے زوا کو ساکن کیا جائے گا۔ اب جب ساکن ہو گیا پہلا زوا، تو اب پڑھا جائے گا نہیں، اس لیے حمزہ وصل کی ضرورت ہوگی، تو حمزہ وصل آ جائے گا، تو ہو جائے گا الظاہرون، الظاہرون۔ تو ان دو بابوں کا جب فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی ایک ہو، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمے سے
بدل کر اس میں ادغام کر دیں۔ و دری صورت در ماضی و امر حمزہ وصل خواہد آمد، اور اس صورت میں ماضی اور امر میں حمزہ وصل آئے گا۔ اب اس قاعدے کے بعد یہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ منشعب میں ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی یا مطلق با حمزہ وصل کے 9 باب بیان کیے گئے ہیں، اور کتاب المستغاثہ میں 7 باب بیان کیے گئے ہیں۔ ثلاثی مزید فی مطلق یا غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل کے، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال اور افعیعال اور افعوال، یہ 7 باب کتاب المستغاثہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ منشعب میں ان 7 کے علاوہ 2 باب اور بیان کیے گئے ہیں۔ افعال اور افعل، افعال اور افعل۔ تو وہ وہاں منشعب میں 9 باب کیوں بیان کیے گئے اور یہاں 7 باب کیوں بیان کیے گئے؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ افعال اور افعل کوئی مستقل الگ سے باب نہیں ہے، بلکہ یہ تفاعل اور تفاعل ہی ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی بے حمزہ وصل کے جو 2 باب ہیں تفاعل و تفاعل، تو افعال اور افعال جو ہیں وہ یہی 2 باب ہیں، باب تفاعل و تفاعل۔ باب تفاعل و تفاعل کے لیے قاعدہ یہ ہے جو بیان ہوا کہ فا کلمہ تا سا جیم دال دال زا سین شین وغیرہ حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو تا کو بھی انہی حروف سے بدل دیا جاتا، پھر ادغام کر دیا جاتا، حمزہ وصل شروع میں آ جاتا ہے۔ تو افعال اور افعل انہی 2 بابوں کی فرع ہے، یہی ہے حقیقت میں، وہ الگ سے باب نہیں ہے۔ منشعب میں افعال و افعل کی مثال، افعل تفاعل، افعل کی مثال جو ہے وہ الطہور دی گئی ہے، اور افعال کی الثاقل دی گئی ہے۔ تو بیان یہ کریں گے کہ الطہور جو ہے وہ اصل میں تطہر ہے، تفاعل کے وزن پر تطہر۔ تو فا کلمہ اس میں طوا ہو گیا، تو افتعال کی تا کو طوا سے بدل دیا، پھر اس کے بعد ادغام ہو گیا، حمزہ وصل شروع میں آ گیا تو الطہور ہو گیا۔ ایسا ہی الثاقل اصل میں تثاقل ہے، تثاقل۔ تو تثاقل میں فا کلمہ سا ہے، سا، تو تا کو سا سے بدل دیا گیا، پھر سا کا سا میں ادغام کر دیا گیا اور حمزہ وصل شروع میں لایا گیا، تو یہ ثاقل ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ باب افعال اور افعال جو صاحب منشعب نے حمزہ وصل کے باب میں شمار کیے ہیں، تو وہ حمزہ وصل کے باب نہیں بلکہ غیر حمزہ وصل باب تفاعل و تفاعل کی فرع ہیں، انہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ باب افعل و افعال کے صاحب منشعب آرا
در ابواب حمزہ وصلی شمردہ بئیں قاعدہ پیدا شدہ اند۔ صاحب منشعب نے باب افعول اور افعول جو یا جن کو، باب افعول اور افعول جن کو صاحب منشعب نے حمزہ وصلی کے بابوں میں شمار کیا ہے، اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں، پیدا شدند اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو باب افعول و افعول یہ مبتدا ہے، باہمی قاعدہ پیدا شدند یہ خبر ہے۔ باب افعول اور افعول اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں۔ کون سے قاعدے سے؟ جو یہ ہے چون فائے ازیں دو باب یکے ازیں حروف باشد، اس قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور وہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بیان کر دیا کہ باب افعول و افعول ان کو صاحب منشعب نے حمزہ وصلی کے باب شمار کیا۔ تو باب افعول اور افعول جن کو کیارا جن کو صاحب منشعب نے حمزہ وصلی کے بابوں میں شمار کیا ہے، اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ثلاثی مزید فی مطلق با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں، اور ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں، اور یہ افعول و افعول یہ الگ سے کوئی مستقل باب نہیں، بلکہ اصل میں تفعول و تفاعل ہی ہیں۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔